السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ آنے والے 7 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں سیاسی طور پر بھی اور لیگل ایشوز پہ بھی۔ پہلے ذرا لیگل معاملات پہ ذرا نظر دوڑا دیں۔ کل 2 امپورٹنٹ ہیئرنگز ہیں۔ ایک تو جو سیشن کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے عمران خان کا یہ جو توشہ 2 کا کیس ہے، اس پہ ان کی بریت کی درخواست ہے، اس پہ فیصلہ محفوظ تھا، وہ کل سنایا جائے گا۔ پھر بیل بھی ہے اپلیکیشن اسی کیس میں ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ پہ، میاں گل حسن صاحب جو جج ہیں وہ اس کو سنیں گے، وہ اب دیکھتے ہیں۔ سیشن کورٹ میں تو ایکسپیکٹڈ ہی ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک اکوموڈیشن ہوگی، بٹ اینی وے بہرحال فیصلہ ہے۔ پھر خبر چل رہی ہے کہ GHQ حملہ کیس میں بانی PTI سمیت دیگر ملزمان پر 19 نومبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ دس از ویری امپورٹنٹ، یہ جو کیسز چل رہے ہیں۔ پھر ساتھ ہی ہم نے ثوابی کا جلسہ دیکھا اور اس میں بڑی دھواں دار تقریریں ہوئیں، لیکن اس میں تھوڑا سا کنفیوژن یہ پڑا ہوا ہے کہ فیصلہ کیا ہوا ہے، ابھی بھی ایک اسپیسیفک لائحہ عمل نہیں آیا۔ اور آج پھر عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا، ان کے آفیشیل ہینڈل سے جو ٹویٹ ہوا ہے اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ لائحہ عمل ہم نے دے دیا ہے، اس بار ہمارے لوگ واپس گھروں میں نہیں جائیں گے اور آئندہ چند روز تک میں خود اس کی ڈیٹ دوں گا۔ اور ان جلسوں کی اگر آپ نے تقریر سنی ہے تو اس میں بھی سب نے یہ کہا ہے کہ جو بھی علی امین گنڈا پور صاحب آ کے میسج دیں گے وہی پلان ہوگا، وہی سب کچھ ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ایک ڈیل ہوگی، بس وہاں بھی کنفیوژن ہوا ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ بس ہم نکلیں گے، کفن باندھ کے نکلیں گے۔ پھر شیخ وقاص اکرم جو سیکرٹری انفارمیشن ہے PTI کے، انہوں نے جب وہاں تقریر کی تو انہوں نے کہا یہ ایک کال نہیں ہو سکتی، یہ ایک سے زیادہ ہو سکتی، یعنی کہ ایک فنالے نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے سیریز آف سٹرائکس ہوں۔ گورنمنٹ دوسری طرف اس امید پہ بیٹھی ہوئی ہے، 2 امیدیں ہیں گورنمنٹ کی۔ ایک تو یہ ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ابھی انوالو نہیں ہوگی، اور اگر ہوتی بھی ہے تو وہ گن رہے ہیں کہ 20 جنوری کو اگر وہ لیتے ہیں اوتھ اپنا تو 1-2 مہینے تو کم از کم لگیں گے۔ تو ان کا خیال ہے کہ ہمارے پاس 4-5 ماہ ہیں جس کے اندر PTI کے لوگوں سے بات کریں تو سمجھتے ہیں کہ یہ 4-5 ماہ جو وہاں پہ لین پیریڈ ہے، لیڈ پیریڈ ہے رادر، یہی پیریڈ عمران خان صاحب کے لیے بہت کرٹیکل ہے، بیکاز یہاں فیصلے اتنی دیر میں ہو جائیں گے، ایک نیا ہوگا تو ہو سکتا ہے ایک بہت بڑا ہم گراؤنڈ پہ اتنا بڑا ڈیمو کر دیں، ملک اگر ہم جیم کر لیں، کچھ کر لیں تو اس کا ایک امپیکٹ ہوگا واشنگٹن میں۔ سو اس وقت پاور پلے اپنے عروج میں ہے۔ لیکن گورنمنٹ میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ، اور میری جب ان لوگوں سے بات ہوتی تو میں ایک سوال پوچھتا ہوں اور اس پہ بڑا مزیدار جواب ملتا ہے، اور یہ میرا سوال یہ ہے کہ سب سے بڑا جو اس وقت گورنمنٹ کی گارنٹی ہے اپنے سروائیول کی، اپنے چلنے کی، وہ یہ ہے کہ جو ڈفرینسز ہیں اسٹیبلشمنٹ کے عمران خان صاحب کے ساتھ وہ موجود رہیں۔ اور اس ڈفرینس کی سب سے بڑی وجہ مسٹرسٹ ہے، کیونکہ اس طرف بھی ایک سوچ ہے کہ اگر عمران خان باہر آتے ہیں تو آنے کے بعد اگر وہ اپنا پاپولیرٹی کا سویل دیکھیں گے، ظاہر اگر باہر آئیں گے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لاکھوں لوگ سڑکوں پہ ہوں گے، تو اگر اس سے پہلے کوئی بات چیت ہوئی تو کیا وہ بدل تو نہیں جائیں گے؟ یہ ایک مسٹرسٹ ہے، اور یہ بھی ایک مسٹرسٹ ہے کہ اگر عمران خان واپس آتے ہیں تو جتنی انہوں نے تقاریر کی ہیں اس میں کوئی ریٹریبیوشن تو نہیں ہوگی کہ واپس آ کے کیا کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس مسٹرسٹ کو ختم کون کرے گا؟ نہ تو پاکستان میں کوئی گارنٹر نظر آتا ہے، نہ انٹرنیشنل، انلیس ہم ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو دیکھ رہے ہوں۔ یہ تمام چیزیں ہیں، اسی پہ ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں ایک نوٹ پہ ضرور بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میں سوال 2-3 بار اٹھا چکا ہوں پہلے ہی، اور میں چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی طرف سے ہمیں اس کا جواب آئے۔ ایک وقت تھا کہ جب نواز شریف صاحب واپس آئے پاکستان، جب عمران خان کی گورنمنٹ گر گئی، تو اس کے بعد جب واپس آئے تو آپ کو یاد ہے اس وقت یہ ابسکانڈر تھے ٹیکنیکلی، لیکن ان کو لنڈن سے ہائی کمشنر نے سی آف کیا۔ پھر اسلام آباد میں آتے ہیں تو ایئرپورٹ کے اوپر ہی ان کے وہ تمام انگوٹھوں کے نشانات لیے گئے، اپلیکیشنز وغیرہ کے لیے، وہیں سے پھر یہ لاہور چلے گئے۔ یہ تمام مناظر ٹیلی ویژنس پہ دکھائے گئے، ان تمام پہ کھل کے باتیں ہوئیں۔ آج میں بات کیوں کر رہا ہوں؟ آج میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کو آپ ٹیلی ویژن پہ نہیں دکھا رہے، تو پیمرا نے آج ہاتھ اٹھا لیے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں روکا ہوا، ہم نے کسی کو منع نہیں کیا، اگر یہ پروٹیسٹر ہیں تو ان کو کہیں دکھا دیں۔ اب اس بات کا ہم کیا جواب دیں؟ پابندی تو ہے، اور جب آپ سنتے بھی ہے نیوز بلیٹنز میں تو وہاں پہ بات ہوتی ہے کہ جی بانی چیئرمین بانی نام بھی نہیں آتا، لیکن ہم پروگرام میں بہرحال لے لیتے ہیں۔ اور دوسرا 2 قوانین مجھے سمجھ نہیں آ رہے۔ میں 2 لوگوں کی بات کرتا ہوں، ایک ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں، وہ بھی May 9 کے کیسز میں تھیں، اور 75+ کی ہیں، کینسر پیشنٹ ہیں، سروائیور ہیں۔
ایک ختیجہ شاہ تھیں پی ٹی آئی کی، وہ بھی 9th میں کی کیسز میں تھیں، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے. ایک نواسی تھیں، ایک فارمر آرمی چیف کی، بہرحال وہ جیل میں رہیں، امریکن سٹیزن بھی ہیں، پھر وہ بیل آؤٹ ہو گئیں. یاسمین راشد صاحب آج بھی اندر ہیں اور وہی مے 9th کے کیسز ہیں. اگر عمران خان صاحب وغیرہ پہ انڈائٹمنٹ ہو رہی، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن مجھے جو بڑی ڈسٹربنگ چیز لگی کہ پچھلے دنوں چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک میٹنگ کال کی جیل ریفارمز کے اوپر، اور اس میں خدیجہ شاہ صاحب کو بٹھایا ہوا تھا. یہ ایک بھائی انڈر ٹرائل پرزنر ہیں، اور جس دن یہ میٹنگ ہوئی اس کے 2 دن کے بعد ان کی ATC کے اندر ایک پیشی بھی تھی. پھر ان کو ایک سب کمیٹی کا ممبر بھی بنا دیا گیا. اب چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں یحییٰ آفریدی صاحب، ہی از نون ایز اے ویری مین آف لیٹر اینڈ اسپرٹ آف لاء کے اوپر کام کرتے ہیں، بالکل دائیں بائیں نہیں ہوتے. مجھے اب یہ بتا دیجئے کہ اگر آپ کسی انڈر ٹرائل پرزنر کو چیف جسٹس اپنی میٹنگ میں بٹھائیں گے اور بعد میں ایک سب کمیٹی کا ممبر بنا دیں گے تو لوور کورٹ اس پہ کیا فیصلہ کرے گی؟ اگر ایک طرف بتایا جاتا ہے کہ مے 9th بڑی خوفناک چیز ہے اور جو اس میں انوالو ہے ان کو تو ٹانگ دینا چاہیے، اور دوسری طرف آپ چیف جسٹس بٹھا بھی رہے ہیں، تو پھر یہ 2 سلوک کیوں ہیں؟ پھر یاسمین راشد صاحبہ کو بھی بیل دے دیں، ان کا بھی جیل کا ایکسپیرینس ہے، ان کو بھی پھر سب کمیٹی میں بنا دیں. وائی دس ڈفرینسز؟ تو میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب کو یا ان کے آفس کو اس پہ بتانا ضرور چاہیے کہ یہ ڈیکوٹمی کیوں ہے اور یہ کیا میسیجنگ ہو رہی ہے اس ملک میں. اگر ٹی وی پہ ایک آ سکتا ہے دوسرا نہیں آ سکتا، ایک سب کمیٹی میں بیٹھ جاتا ہے دوسرے کی بیل تک نہیں ہوتی، یہ ایک مذاق سا بن گیا ہے. اینی وے اب ہم مین سبجیکٹ پہ آتے ہیں. ہمیں جوائن کیا شیخ وقاص اکرم صاحب نے، سیکرٹری انفارمیشن ٹی آئی کے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شیخ صاحب ذرا یہ ثوابی والے جلسے سے کچھ کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے، اور دو کنفیوژنز ہیں. ایک تو ابھی گورنمنٹ کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ سن لیں کہ باقی لیڈران کا امپریشن یہ ہے کہ ایک گرینڈ فینالے ہے، لوگ نکلیں گے کفن باندھ کے نکلیں گے، واپس نہیں جائیں گے. وہیں آپ نے کہہ دیا کہ یار یہ ایک نہیں ہو سکتی، زیادہ ہو سکتی. سن لیں تاکہ ہم یہ کنفیوژن ذرا کلیئر کر لیں. نومبر کے مہینے میں عمران خان ہمیں کال دینے والا ہے. عمران خان کال دے گا، وہ کال یہ ہوگی کہ ہم جب گھروں سے نکلیں گے تو اپنے گھر والوں کو بتا کے نکلیں گے، اگر ہماری میت نہ آئے تو ہمارے جنازے پڑھ لینا. ہم تب تک واپس نہیں آئیں گے جب تک ہم عمران خان کو رہا نہیں کریں گے. اس فاشسٹ حکومت کے خلاف پوری قوم کو نکلنا ہوگا. ہاتھ اٹھاؤ، اس تحریک پہ عمران خان کا ساتھ دو گے؟ بتاؤ ساتھ دو گے؟ نکلو گے؟ علی امین خان، یہ پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. آپ نے تیاری کرنی ہے کہ جو پیغام وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا دینا ہے اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے. ٹائم آ گیا ہے، اس وقت آپ نے مستقبل کے لیے نکلنا ہے. آئیے ہم سب عزم کرتے ہیں کہ جو مشن وزیر اعظم عمران خان صاحب ہمیں بتائیں گے اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے. ہر صورت خان صاحب آزاد ہوں گے. آپ کا وہ منزل خان صاحب کی رہائی بہت قریب ہے، بہت قریب ہے. انشاءاللہ ہم اس مرتبہ خان صاحب کی آزادی کے لیے نکلیں گے. علی امین اعلان کریں گے، ہم نے کال دینی ہے، ہم بالکل باہر نکلیں گے اور ہم جبر کے قلعوں کو پاش پاش کر دیں گے. ہم نے عمران خان کو رہا کروانا ہے. یہ کوئی فائنل کال کی بات نہیں ہے. بہت سی کالیں دی جائیں گی، خدا بہتر جانتا ہے کون سی کال فائنل کال ہوگی، مگر آپ نے خان کے حکم پہ تیار رہنا ہے. میں بھی وہیں ہوں گا، یہ بھی وہیں ہوں گے. بھائی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ جی شیخ صاحب پہلے تو بتا دیں یہ فائنل کال ہے یا نہیں ہے. آپ کی بات نے بڑی کنفیوژن پیدا کر دی ہے. نہیں سر، کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ہم سب نے ایک ہی بات کی ہے. میں نے تھوڑی سی ایلیبریٹ کر دی ہے. ایکچولی بڑی گرینڈ کال سے پہلے مختلف ضلعوں میں، ڈویژنز میں اور ریجنز میں ہمارے جلسے، جلوس اور پبلک گیدرنگز ہوں گی، میٹنگز ہوں گی، اور وہ ایک پریپ کا جو حساب ہے وہ بن جائے گا ایونٹ اور اس کا مومنٹم بلڈ ہوگا. اس حوالے سے میں کہہ رہا تھا کہ کالز کئی جگہ ریجنز میں دی جائیں گی، کہیں ڈویژنز میں دی جائیں گی، ڈسٹرکٹ لیول پہ نہیں مگر ڈویژن اور ریجنز پہ. اور الٹیمیٹلی کوئی بھی ایک کال جو ہے وہ فائنل ہوگی، اور آبویسلی اس فائنل کال کا تعین جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے. میری تقریر کے بعد علی امین صاحب نے، جن کو خان صاحب نے ذمہ داری سونپی تھی، انہوں نے اس بات میں اور زیادہ کلیئرٹی کر دی کہ اسی مہینے جو ہے وہ فائنل کال دے دی جائے گی. مطلب کہ نومبر میں سڑک گرم ہو جائے گی، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟
دیکھیں سر، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب بہت ہو گیا تماشا. اب جو عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ایفرٹس ہیں اس کو ہر طریقے سے آخری مراحل میں چلے جانا چاہیے، کیونکہ اس سے زیادہ زیادتی، ظلم، ان لافلی جو ان کو اریسٹ کیا ہوا ہے. اب ہمارے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ بے چین ہو چکے ہیں. ذمہ داران جو ہیں وہ بھی اب یہ سمجھتے ہیں کہ اب زیادتی کی حد ہو چکی ہے اور اب یہ معاملہ ختم ہونا چاہیے، اور اس کے لیے عدالتوں کا فورم ہم نے دیکھ لیا ہے. آن دا فلور آف دا ہاؤس آپ دیکھیں 26ویں ترمیم کے حوالے سے کیا ہوا. پھر یہ دوسرا بل ابھی صبح اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر ہمیں شنید ہے کہ لا رہے ہیں وہ 90 days کی اس والا جو ڈیٹینشن والا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے پاس سڑکیں ہی رہ گئی ہیں. گو کہ ہم پچھلے کئی مہینے میں وقتاً فوقتاً کئی دفعہ آن اینڈ آف بہت سے ضلعوں میں اور ڈویژنز میں باہر نکلتے رہے ہیں مالک بھائی، مگر اب خان صاحب نے آج میڈیا کو اڈیالہ میں مخاطب کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ جو علی امین نے اور قیادت نے کل لائے عمل کا اعلان کیا ہے وہ بالکل میرے حکم کے مطابق تھا، اور تاریخ کا تعین میں جلد کر دوں گا اور اس کے بعد سب کو پاس کرنا. شیخ صاحب، ہم اس کے لیے تیار. یہ تو نہیں ہے کہ جو آپ فائنل کال آپ نے دینی ہے، آپ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ پہلے ٹرمپ کی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کال آ جائے تو اس کے بعد ہم کال دیں؟ کتنا ریلائی کر رہے ہیں پی ٹی آئی یو ایس اے پہ کہ وہ اتنا پریشر ایگزرٹ کر دے گی کہ وہاں سے بھی پریشر آئے اور یہاں سے بھی آپ زمین پہ پریشر کریٹ کریں پھر کچھ ہو؟ سر وہ ڈائسپورا کا جو اپنا ریلیشن ہے اور ان کی اپنے پولیٹیکل پرائرٹیز ہیں جس حوالے سے انہوں نے ٹرمپ کو ووٹ کیا ہے اور ان کا امیدوار جیت گیا ہے. اٹ سو ہیپنس کہ ان کی میجورٹی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتی ہے. ہم ان کی خوشی میں خوش ضرور ہیں، مگر ریلائنگ آن ٹرمپ ایڈمنسٹریشن فار دا ریلیز آف عمران خان، اس قسم کی کوئی بات پارٹی کی طرف سے آفیشلی ہم نے نہ کبھی کی ہے نہ ہم کر سکتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے عدالتی نظام پہ پورا یقین رہا ہے. لیکن ٹرمپ فیکٹر آپ کے خیال میں کتنا امپورٹنٹ ہے؟ پازیٹیولی اس کا کتنا امپیکٹ ہو سکتا ہے آپ کی خان صاحب کے فیوچر پہ، پی ٹی آئی کے مستقبل پہ؟ ٹرمپ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی دیکھیں، خان صاحب کے مستقبل پہ ٹرمپ کے حوالے سے تو کچھ میں نہیں سمجھتا کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، مگر میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ جب بھی امریکہ کے اندر کوئی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے اور ایک نئی پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے، اس کے بعد وہ اپنے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز جو ہیں اس کو ریویو کرتے ہیں، اور اس کے اندر پروموشن آف ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس وائلیشنز، بہت سی چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جس سے پھر کئی دفعہ تھرڈ ورلڈ کے ملکوں میں بھی according to the regime change in میں ٹرمپ فیکٹر اصل میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا تھا کہ ایک کنفیوژن لگتا ہے کہ اتنا بیانیہ بدلا ہے امریکہ کے اوپر آپ کی پارٹی کا کہ ایک زمانہ تھا کہ امریکہ نے گرایا اور یہ انٹرفیرنس ہے، پھر ہوا کہ جی جنرل باجوہ دوسروں نے مس لیڈ کیا واشنگٹن کو، اس کی وجہ سے ہوا کہ اب ثوابی کے جلسے میں سوچ نہیں سکتا تھا امریکہ کا جھنڈا لہرایا جائے گا، پھر کچھ ورکروں نے وہ جھنڈا نیچے کروا دیا. اب یہ کنفیوژن ہے نا، نہیں سن لیں، ایک ورکر سمجھا کہ امریکہ کا ہمارے حق میں ہے، باقیوں نے کہا نہیں جھنڈا نیچے کر دو، تو کنفیوژن نظر آ رہی ہے. نہیں، میں تو نہیں سمجھتا کہ ہمارا ورکر تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پلانٹڈ آدمی تھا اور یہ تماشا کرنے کے لیے اس کو بھیجا گیا تھا. جہاں 25-30 ہزار لوگوں میں سے ایک آدمی جھنڈا لے کے چلا ہے تو باقی سمجھدار تھے نا، انہوں نے اسے کہہ دیا. اس نے کہا یہ کیا تماشا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی آفیشلی کہیں بھی یہ اسٹیٹمنٹ دے چکی ہے. ایون خان صاحب نے یہ کہا کہ کوئی ایسی ریلائنس نہیں ہے. ہاں، وی آر ہیپی کہ ہمارے ڈائسپورا کی جو چوائس تھی اس کو وہاں سامنے آنے کا موقع ملا ہے. ادر دین دیٹ ہمیں اللہ کی ذات پہ توکل ہے. تو امریکہ آپ کا دشمن نہیں تھا، جو بائیڈن آپ کا دشمن تھا. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے بائیڈن کے حوالے سے خان صاحب نے بالکل یہ آج صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بھی کہا ہے کہ ان کی پالیسیز کی وجہ سے جو ہے وہ معاملات ہوئے ہیں گڑبڑ، مگر اب ہمیں امید ہے کہ جو نئی پارٹی اور جو نئے پریزیڈنٹ آئے ہیں ان کے ہوتے ہوئے پاکستان کے ساتھ تعلقات اور باقی بہت سی چیزیں وہ بہتر ہوں گی. اور خان صاحب نے ذکر کیا اسلام آباد میں 2 امیدوں پہ چل رہی ہے گورنمنٹ اس وقت. جب آپ ان کے لوگوں سے آف دا ریکارڈ بات کرتے ہیں تو 2 امیدیں ہیں. ایک امید ہے کہ کال لگی اور ڈائریکٹلی نہیں، جس طرح میاں صاحب کے لیے بھی کلنٹن نے تھرو سعودی عربیہ، یو اے ای اینڈ قطر گیم کی تھی کہ نہ ڈائریکٹ بات ہوگی نہ انڈائریکٹ ہوگی. ایک یہ امید ہے. دوسری امید یہ ہے کہ جو خان صاحب کا اور آرمی ٹاپ لیڈرز کا مسٹرسٹ ہے اس وقت وہ ختم نہیں ہوگا. مجھے بتائیں آپ کا سب سے بڑا امپیڈمنٹ
اور ان کی سب سے بڑی گارنٹی یہی ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے. یہ مسٹرسٹ فیکٹر کیسے ختم ہوگا؟ بیکاز ایک فیئر ہے کہ خان صاحب اگر واپس آئے تو وہ کے انسٹیٹیوشن میں بھی بڑی بڑی کاٹ پچھاڑ کریں گے اور انٹروین کریں گے. یہ مسٹرسٹ کیسے ختم ہوگا؟ خان صاحب نے اس دن کہہ دیا کہ ہمارا احتجاج جو ہے وہ کسی ادارے کے خلاف نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ایک پاک فوج ہمارا قومی اثاثہ ہے، یہ ہم سب کی فوج ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا احتجاج جو ہے وہ جمہوریت کی بحالی، آئین کے تحفظ اور یہ جو ہمارا عدلیہ کی آزادی، اس حوالے سے ہمارا احتجاج ہے. اور obviously یہ تینوں چیزیں جب ایڈریس ہوتی ہیں تو خان صاحب کی رہائی بھی اس کے اندر ہی ایڈریس ہو جاتی ہے جب عدلیہ کی آزادی کی بات ہوتی ہے، آئین کے تحفظ کی بات ہوتی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کی کوئی ادارے کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. وہ فوج کو اپنی فوج سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فوج ہمارا قومی اثاثہ ہے. نہیں، وہ میں آئی ایگری ود یو، وہ میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ خان صاحب کیا کہتے ہیں. خان صاحب کے موڈ کا بھی آپ کو پتا ہے نا، خان صاحب کا موڈ سوئنگ بڑا سوئنگ ہوتا ہے. فکر یہی ہے کہ اگر خان صاحب باہر آتے ہیں، ان کو لاکھوں لوگوں کا مجمع نظر آیا تو انہوں نے کہنا بس ہوں ناؤ اٹس اے نیو بال گیم، اب نئی ایکویشن سیٹ ہوگی. اس میں کوئی گارنٹرز ہوتے ہیں نا، دیکھیں ماضی میں گارنٹرز بیٹھتے ہیں. میں مالک بھائی سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے آنا ہی بار اس وقت ہے جس وقت لاکھوں کا مجمع ہوگا. اوکے، کیونکہ چند ہزار کے مجمع سے تو خان صاحب کو ہم نہیں نکال سکیں گے. تو لاکھوں کا مجمع ہوگا، کوئی یہ جو ان لافل وہ ہے اس کے اوپر ان کو اپنی اسٹریٹجی اور اپنی پالیسی ریویو کرنی پڑے گی اور حکومت کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جو ہے وہ اس قسم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے. ایوری ناؤ اینڈ دین ماضی کے اندر وہ یہ ان باتوں کے اوپر اسپیسیفکلی بات کہہ چکے ہیں کہ میں فتح مکہ ماڈل کے اوپر اس کو وہ لے کے چلنا چاہتا ہوں کہ جس میں میں اپنے ساتھ کیے ہوئے تمام معاملات جو ہے وہ میں معاف بھی کر سکتا ہوں، اور باقی جو میرے ورکر کے ساتھ ہوا ہے یہ ان کا ذاتی وہ ہے کہ وہ معاف کرے نہ کرے. اگر مجھے ایسا موقع ملا تو میں فتح مکہ ماڈل کے مطابق. لیکن اگر نومبر میں 16 یا 17 نومبر کو جو ہم سن رہے ہیں کہ فرد جرم بھی شاید عائد ہو جائے May 9 میں، اس کے بعد کیا یہ چیزیں اور بگاڑ نہیں ہوگا؟ بیکاز May 9 کا ایشو جو ہے یہ پرائمریلی اس پہ انسٹیٹیوشن کا بڑا سخت سٹانس ہے، بالکل انریلنٹنگ سٹانس ہے، اور اس پہ اسلام آباد بھی ہاتھ اٹھا دیتا ہے. اگر اس کیس کے اندر ان کی فرد جرم عائد ہوتی ہے تو وہ تو پھر ایک اور تھنکنگ ریفلیکٹ کرتا ہے نا. تو پھر آپ کو کہاں پہ یہ نظر آتا ہے کہ کہیں ریپروچمنٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس عوام کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے، اور وہ اداروں کو، حکومتوں کو ایسے کام کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے جس کا ان کا بنیادی طور پہ نہ موڈ ہوتا ہے نہ ان کے مفاد میں ہوتے ہیں، مگر پھر ملک بھی چلانے ہیں، ریاست بھی چلانی ہے. یہ جیسے اس قسم کے جھوٹے کیس بنتے ہیں ویسے فل کر کے ختم بھی ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ خیر کرے گا سر. لیکن تحریک کا، شیخ صاحب مجھے بتائیں، تحریک کا ابھی تک ہم نے جتنی باری دیکھا ہے وہ ایک کے پی بیس تحریک رہی ہے، اور کے پی سے ہی ابال آتا ہے، ختم ہوتا ہے. فواد چودھری بار بار کہتے ہیں کہ جی جب تک پنجاب ان لاک نہیں ہوگا بات نہیں بنے گی. پنجاب میں ابھی تک ہم نے نمبرز نکلتے نہیں دیکھے پنجاب کے اندر، اور جتنا رگڑا بھی لگ رہا ہے لوگوں کو وہ بھی سب کو پتا ہے. اس لیے دیکھیں یہ تو صرف سر ایک انڈیویجول نہیں، یہ تو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں، تجزیہ نگار، بہت سے اینکرز. ہماری اپنی پارٹی کی بھی یہی رائے ہے، یہ کسی ایک فرد کی نہیں، یہ سب کی یہی رائے ہے. کیونکہ تحریکیں پنجاب سے ہی چلتی کامیاب ہوتی ہیں تو پھر ان میں آگے کوئی جا کے پھل لگتا ہے. اس حوالے سے پنجاب کے اندر مسائل رہے ہیں، موجود ہیں، نظر آ رہے ہیں. بہت فسطائیت ہے، بہت سختی ہے. جیسے ہی کوئی اعلان ہوتا ہے ساتھ ہی گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں، ساتھ ہی سیکورٹی برانچ کی لسٹیں نکال لیتے ہیں، ساتھ ہی اب تو آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے لندن میں بھی پروٹیسٹ کیا ان کے رشتہ داروں کو بھی پنجاب میں اٹھانا شروع کر دیا. میرے حلقے کے اندر جھنگ میں ایک نوجوان لندن میں پروٹیسٹ کر رہا تھا، اس کے باپ کو وہاں سے اٹھا لیا. وہ ایک خاتون بچی سارا میر ہے، وہ وہاں پہ احتجاج کرتی ہے نون لیگ والوں کے وہاں جا کے، اس کی والدہ کو فیصلہ آباد میں آگے پیچھے. مطلب فسطائیت کی اور لا قانونیت اور بے حیائی کی حد ہو گئی ہے، اور سختی بہت زیادہ ہے. اور پھر آپ لاکھوں کا مجمع نکال پائیں گے؟ دیکھیں ایسے ہی حالات میں ہی تو پھر لوگ جتنا آپ ان کو سپریس کرتے ہیں، جتنا دباتے ہیں، ایسے ہی حالات میں تو لوگ نکلتے ہیں مالک بھائی. جس وقت کمفرٹیبل ہو جائیں لوگ اور چیزیں کمفرٹ لیول میں چلی جائیں تو پھر تو وہ نکلتا ہی کوئی نہیں. جب پچھلا آپ کا بڑا ریلا آیا، جب یہ
واپس چلے گئے. گنڈاپور صاحب بڑا سکینڈل بنا جی, آئے چائے پی چلے گئے, لیکن ہم نے دیکھا کہ آپ کے مین سٹریم لیڈرز غائب تھے. غائب نہیں تھے, مطلب کہ they were not leading from the front, let's put it like that. اب اگر نہیں, میرا سوال یہ ہے کہ اب اگر ہوتا ہے تو کیا حماد اظہر, مراد سعید یہ سارے سامنے آئیں گے, کیا ہوگا؟ دیکھیں بالکل حماد اظہر سامنے آئیں گے, ان کو آنا پڑے گا. وہ پنجاب کو لیڈ کر رہے ہیں, ابھی بھی وہ ثوابی جلسے میں تھے, وہ لاہور جلسے میں بھی تھے, وہ سنجانی جلسے میں بھی تھے. کوئی ایسا احتجاج نہیں ہوا جس میں وہ شامل نہیں ہوئے, بالکل ہر جلسے کے اندر تھے. یہ جو ابھی ڈی چوک کی آپ بات کر رہے ہیں جس پہ آپ نے کہا فرنٹ سے لیڈ نہیں کیا, ایکچولی 26ویں ترمیم کے تحت خان صاحب کی ڈائریکشنز تھیں کہ تمام لوگ نہیں روپوش ہونا چاہتے تھے, لوگ احتجاج میں شامل ہونا چاہتے تھے, بٹ ان کو ہم نے خان صاحب کے حکم کے مطابق روپوش رکھا. کوشش تھی کہ 26ویں ترمیم جو ہے اس میں کوئی رکاوٹ کر سکے. ٹائم لائن اب کیا ہے, آپ لیٹ سے آپ کب ایکسپیکٹ کریں گے خان صاحب کب تک راہ عمل دیں گے؟ گنڈاپور صاحب کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے نومبر کا کہا ہے, تو خان صاحب نے ڈیٹ دینی ہے, نومبر میں دے دیں, کل دے دیں, پرسوں دے دیں, تو کیا اسلام آباد میں بھی کیا ہم ایک بڑا دوبارہ دھرنا بھی دیکھیں گے؟ دھرنا ہوگا, آ کے سٹ ان ہوگا, کیا ہوگا؟ سر اس کی مارچ کا ابھی تک خان صاحب نے حکم دیا ہے, وہ مارچ ہوگا ٹورڈز اسلام آباد. اب لیٹس سے کہ اگر وہ مارچ جو ہے وہ سٹن میں تبدیل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یہ خان صاحب جب ڈیٹ دیں گے ساتھ بتا دیں گے, مگر مارچ کی تیاری ہوگی. جی یہ آپ کہہ رہے ہیں پورے ملک سے ایک مارچ ہوگا اور وہ کلمنیٹ کرے گا آگے اسلام آباد میں, اور پھر یہ اس وقت فیصلہ ہوگا کہ اسلام آباد میں دھرنا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ بس وہ خان صاحب جب ڈیٹ بتائیں گے ساتھ یہ بھی بتا دیں گے نا. جی اور یہ ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جی آج خان صاحب نے کہہ دیا کہ لوگ آئیں گے تو گھر واپس نہیں جائیں گے. تو میرا خیال میں جب خان صاحب نے آج کہا کہ گھر واپس نہیں جائیں گے تو مطلب تو پھر دھرنا ہی ہوا نا سر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے شیخ صاحب, بہت شکریہ وقت دینے کا, تھینک یو سو مچ فار کلیریفائنگ تھنگس. ناظرین اب سن رہے ہیں, نظر یہی آ رہا ہے کہ بات دھرنے کی طرف جائے گی, لیکن اصل بات وہی ہے, کیا پنجاب ان لاک کر سکتی پی ٹی آئی یا نہیں کر سکتی؟ اور وہ تو اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں شیخ صاحب کہ اگر پنجاب سے تحریک چلے گی تو بات بنے گی, نمبرز گیم تو وہی ہیں. سو دیٹ از دا $1 ملین کویسچن. اب بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آگے رانا تنویر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, فیڈرل منسٹر. ذرا ان سے پوچھیں گے کہ گورنمنٹ کس طرح ان کو دیکھ رہی ہے, ٹرمپ والا ایشو, مسٹرس والا ایشو, اور سب سے بڑی بات کیا وہ سمجھتی ہے کہ سڑک گرم کر سکتی ہے پی ٹی آئی اس لیول پہ کہ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کو مجبور ہو کے کچھ نہ کچھ ری ویلیوٹ کرنی پڑی اپنی اسٹریٹجی. دیکھتے ہیں اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے رانا تنویر حسین صاحب سے, فیڈرل منسٹر فار انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن. السلام علیکم رانا صاحب. وعلیکم السلام. رانا صاحب ٹرمپ آ گیا ہے, کیا ہوگا؟ دیکھیں میرا حال ہے یہ کافی دنوں سے جب سے الیکشن جیتے ہیں مالک صاحب ٹرمپ, اس وقت سے یہ اچھل کود ہو رہی ہے. لیکن میں ایک دو جگہ یہ بات ہوئی ہے اسی طرح جس طرح پروگرام آپ کر رہے ہیں, تو میڈیا سے بھی میں نے سنڈے کو بات کی تھی اپنے وہاں مریدکے میں, جو ایک روٹین ہوتی ہے ہر سنڈے کو. میں نے بڑا اس پہ اپنا جو میرا نقطہ نظر ہے وہ دیا تھا کہ دیکھیں ایسا جتنا بھی آپ سمجھ لیں طبیعت ٹھیک ہے کہ ٹرمپ کی طبیعت ایک اپنی طبیعت ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن جو یہ چیز ہوتی ہے یہ ایک ملکوں کے درمیان ہوتی ہے اور ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں, اپنے ملک کے کچھ اسٹریٹجک انٹرسٹ ہوتے ہیں, کچھ معاملات کوئی فارن پالیسی کے ہوتے ہیں. رانا صاحب وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, ہم ٹرمپ کی بات کریں. دیکھیں وہ پوٹن کو اس نے کہہ دیا میرا دوست ہے, پوری ان کی یو ایس کی پالیسی چینج ہوگی جناب, روس والی جو اسٹیبلشمنٹ کہتی تھی, اور نوریا والے کو 2-3 دفعہ مل لیا. وہ تو بندہ اور قسم کا بندہ ہے, یہ سارے یوکرین پہ لگے ہوئے ہیں. اس نے کہہ دیا تھا کہ ایسی کی تیسی یوکرین کی جنگ بند ہوگی, نہیں ہم سپورٹ کریں گے. وہ تو ہر چیز میں ڈیفائی کر دیتا ہے, اور اس کی فیملی سے بھی لنک اپ ہے, سب کچھ ہے. کوئی اتنی حیران کن بات نہیں کہ وہ فون اٹھائے, یا فون تو کیا اس نے کیا اٹھانا ہے, اس کا بندہ کسی میٹنگ میں کہہ دے یس ہی از مائی فرینڈ, گیٹ ہم آؤٹ, بڑی ہو گئی ہے, باقی چیزیں سارٹ آؤٹ کر لیں گے. کی کرو گے پھر؟ مالک صاحب میں آپ کو بات بتاؤں, جو آپ نے 2-3 ملک میں بات کی ہے, نارتھ کوریا کی بات آپ نے کی, آپ نے یوکرین کی بات کی یا پیوٹن کی بات کی, وہ اگین میرے نقطہ نظر کو انڈورس کر رہی ہے
کہ میں کہتا ہوں کہ ان کی ایک اپنی ایک اپروچ ہوگی نا ایشو کو، کہ یہ کوئی اس طرح تو نہیں کہ ایک بندہ انڈر دا لا، جو لا آف دا لینڈ ہے اس کے تحت اگر وہ کیسز ہیں اور وہ اندر ہے تو عدالتیں ہیں، آئین ہے، قانون ہے، اس طرح تو نہیں ہوتا. یہ مشرف کا دور تو نہیں ہے کہ اس طرح کوئی چیز کوئی ہو جائے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ انڈیویجول کے لیے کسی کے لیے کہنا اور ان حالات میں کہنا جو اس وقت ساری چیزیں جتنا بھی مرضی آپ بات کر لیں، لیکن آگے ان کی اپنا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، پینٹاگون ہے، جو بھی ہو، ڈیفائنس وہ نہیں ہے. ڈیفائنس وہ تو اس کی اپنی اپروچ ہے کہ یہ وار ہونی چاہیے. وہ تو جنرل اس نے بات کی ہے کہ میں نئی جنگ نہیں چھیڑوں گا. یہ جو آپ کی سوچ ہے رانا صاحب، یہ پرائم منسٹر کی بھی، رانا ثناءاللہ صاحب میرے پروگرام میں آئے ہوئے تھے 2-3 دن پہلے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں میری پرائم منسٹر سے ہی بات ہوئی ہے، ان کا خیال ہے کہ نہیں کوئی ایسی کال آئے گی. تو امید اسٹریٹجی ہے. یہ آپ لوگوں نے بات تو کی ہوگی، آپ کی وزیر اعظم آپس میں ڈسکس تو کیا ہوگا ٹرمپ والا معاملہ، تو سب کی متفقہ رائے یہی ہے کہ یہ نہیں کوئی ایسی کال وال آئے گی، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کوئی پریشر نہیں آئے گا. دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں جی، یہ ہماری سوچ ہے. ہماری سوچ کی بیسڈ آن ایک جو فلسفی ہوتی ہے کوئی کسی بھی جو کیا آپ کہہ سکتے ہیں فارن پالیسی کو، ایک اس میں ان کے اپنا ایک سلسلہ ہوتا ہے. ہر گورنمنٹ آتی ہے اس کی اپنی فارن پالیسی میں کوئی چینج آتی ہے. جس طرح اس نے کہا کہ یوکرین کی وار کا اس نے بات کی ہے، اس نے اسرائیل کا بھی کچھ ذکر کیا ہے، تو نئی جنگ نہ کرنے کی بات کی ہے. دس از ٹوٹل ڈفرینٹ اینگل. تو میں پی ٹی آئی پھر اتنی ایکسائٹڈ کیوں ہیں؟ پی ٹی آئی والے اتنے پور امید کیوں ہیں؟ سلفی بخاری سے بڑی امیدیں ہیں سب کو. کہ یہ ایک ایسا طبقہ ہے جو آپ مرضی کہہ لیں وہ ہر وقت اچھل کود میں رہتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ جی بس پرسوں ہوئی بات، ابھی مجھے بتائیں کہ وہ کہتا ہے نومبر میں ہمارا کام ہو جائے گا. یہ آپ نے سنی ہے نا بات، نومبر میں ہو جائے گا. ان کے بڑے بڑے فن خواہ آ کے کہتے ہیں ٹی وی پہ کہ جی بس نومبر میں بانی پی ٹی آئی باہر آ رہا ہے. 20 جنوری کو تو اس نے اوتھ لینا ہے. تو اس سے پہلے تو اس قسم کی انڈلج ہونا چیزوں میں یا انوالو ہونا، یا آپ کو ہی پتہ ہے کہ اس طرح کی بات تو نہیں ہوتی. تو یہ تو بس لگے رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بس ہم نکلیں گے، کفن باندھ کے نکلیں گے، آپ واپس نہیں آئیں گے. یہ تو ان کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے. رانا صاحب یہ مجھے بتائیں، اب کال آ رہی ہے، عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ میں کچھ دنوں کے اندر وہ تاریخ دے دیں گے پورے ملک میں دھرنوں کی، مارچ کی، جو بھی ابھی شکل سامنے آئے گی. اگر یہ ہوتی ہے کال، بہت بڑے جلوس نکلتے ہیں، سب کچھ نکلتے ہیں، تو دوبارہ ایک باری میپ پہ تو آ جاتا ہے نا، اور یہ انفلوئنس تو کرے گا آنے والے صدر کو. وہاں بھی رپورٹس، یہاں کی ایمبسیز بھی ڈیلی رپورٹس بناتی ہیں، انالیسس دیتی ہیں. اگر پی ٹی آئی ایک بڑا شو بنانے میں کامیاب ہو گئی تو کیا آپ کے خیال میں یہ چیز، اس کا اثر نہیں ہوگا واشنگٹن میں؟ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر کوئی اس قسم کا کوئی ہو کہ بہت زیادہ جو ایک آپ بات کر رہے ہیں کہ سارا ملک ہی آ جائے اور وہ لاک ڈاؤن ہر چیز ہو جائے، یا کوئی اس قسم کے آپ نے جو پاسٹ میں دیکھی ہیں مومنٹس، 2-3 تو آپ نے ضرور دیکھی ہوں گی جو مومنٹس ہیں ہوئی ہیں پیچھے، جب ایوب خان کے خلاف ہوئی، پھر بھٹو کے خلاف ہوئی. تو وہ اگر اس قسم کی چیز ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا اثر تو انٹرنلی بھی ہوتا ہے اور ایکسٹرنل لیول پہ بھی ہوتا ہے. لیکن جو آپ ان لوگوں کی بات کرتے ہیں، یہ تو پشاور سے چلتے ہیں اور سوابی پہ آ کے ٹھوس ہو جاتے ہیں. مجھے بتائیں آج تک کوئی امپریسو یہ کوئی چیز کر سکیں، اور وہ اس چیز میں سیریس ہیں. کتنی دفعہ عمران خان نے کال دی ہے، کتنی دفعہ ڈو اینڈ ڈائی والی بات انہوں نے کی ہے. اور آج میں سوابی کا آپ نے سنا ہی تھا، سن رہے ہوں گے کہ علی امین کیا کہہ رہا ہے، اور ان کا سیکٹری جو انفارمیشن ہے وکاس، وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ کیا ایک کال نہیں ہوگی، کئی کالیں آئیں گی اور کئی کال دی جائیں گی. تو آپ ذرا ان کے سارا اینالائز کریں، بریسٹر گور کیا کہہ رہے ہیں. تو آپ، میرا خیال ہے آپ کو زیادہ انسائٹ بھی پتہ ہے اور آپ کو اینالائز بھی کرتا ہے چیزوں کو. ایسی نہیں ہے، وہ تو کفن باندھ کے آتا ہے. لیکن رانا صاحب ایک بات بتائیں، آپ کے پاس ٹیکنیکلی 4 سال پڑے ہوئے ہیں لیکن ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. پھر اسٹیبلشمنٹ کی تو گارنٹی ہو گئی اگلے 3 سال کی. سو اگر کوئی اس طرح کا پریشر بن گیا تو آپ کا 1 پیج پھٹ بھی تو سکتا ہے.
دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں نا مالک صاحب، یہ تو بالکل جو ہماری پارلیمنٹ کی یا حکومتوں کی جو ڈیموکریٹک حکومتیں ہوئی ہیں جمہوری، ان کی تو ہسٹری یہی ہے کہ ان کی گارنٹی نہیں ہے اس پاکستان میں. کیونکہ میں نے تو یہی دیکھا ہے، پہلے 2 سال 3 سال 2 سال 1.5 سال 3 سال چلتا رہا، تو پھر جب 58(2)B تھی تو اس کے بعد جب ہم نے اس سے امینڈمنٹ لے آئے 58(2)B ریموو کر دیا، تو اس کے بعد 5 سال ہمارا خیال تھا کہ اب تو ڈیزالو نہیں ہوگا. تو وہ پہلی ٹرم تھی میرا، اس کے بعد 99 میں جب مارشل لا گئے، تو جب اس کو آپ اس کو بند باندھتے ہیں اس پہ تو کانسٹیٹیوشنلی، تو پھر عدالتیں حاضر ہوتی ہیں کہ ہم حاضر ہیں کہ 3.5 سال 4 سال جو پرائم منسٹر کو یوسف رضا گیلانی کے ساتھ کیا ہوا، نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا، تو گارنٹی تو نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کام ہم کر رہے ہیں، جو نہیں کہ سر سٹ کے لگے ہوئے ہیں اور اس پہ اب ہمیں کام کرنا چاہیے. لیکن ایک چیز بتائیں، دیکھیں وہ پچھلے الیکشن نے بھی یہ بتا دیا ہے کہ ضروری نہیں کہ جو بہت زیادہ کام کرے وہ الیکشن جیتے گا. ایک ہوا بن جاتی ہے، ایک ماحول بن جاتا ہے اور سارے کام دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. میں آپ سے بڑا بلنٹلی ایک چیز پوچھتا ہوں. عام خیال یہ ہے کہ آپ کے اور عمران خان کے درمیان میں صرف اسٹیبلشمنٹ ہے، جو عمران خان ایک طرف ہے اور آپ کی گورنمنٹ چل رہی ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ ہٹ جائے تو عمران خان آپ کو لے جائیں گے، چاہے وہ سڑک پہ لے کے جائیں، ہڑتالوں سے، واٹ ایور جو ریزن ہے. لیکن سب سے بڑا بحث یہ ہوتی ہے کہ جی مسٹرسٹ فیکٹر بہت ہے، کہ ایک انسٹیٹیوشنل تھنکنگ بھی ہے کہ خان صاحب جتنے رگڑے سے گزرے ہیں اور جو ہوا ہے یہ واپس آ کے شاید کلیش ہوگا ان کا انسٹیٹیوشن کے ساتھ. اگر وہ اپنا مسٹرسٹ والا فیکٹر ختم کروا دیتے ہیں، جس طرح بھی کوئی گارنٹرز ہوتے ہیں یا دوسرے ہوتے ہیں، اور اگر مسٹرسٹ کا فیکٹر ختم ہو جاتا ہے تو کیا پھر بھی آپ لوگ اتنے ہی کمفرٹیبل بیٹھے ہوئے کہ نہیں ہم اگلے 4 سال بیٹھے رہیں گے؟ دیکھیں میں اس بات پہ تو نہیں کرتا کہ ہم 4 سال بیٹھے رہیں گے یا ہم 5 سال بیٹھے رہیں گے یا 3 سال بیٹھے رہیں گے. لیکن میں بات کر رہا ہوں ایک اور. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی سیاست اگر مثبت سیاست ہوتی نا، ٹھیک ہے یہ جس طرح بھی 2018 میں آیا، آپ کو پتہ کس طرح آیا تھا، وہ ورسٹ میرا حال ہے طریقہ کار تھا جو کسی کو لانے کا تھا. جس طرح آپ لوگ 2013 میں آئے تھے اسی طرح وہ 2018 میں پھر آگے کی بات اس کے بعد آپ کویشچن کر لیں. 2000 نہیں، دونوں ہی سے ایک طریقے میں دونوں کو مدد تھی، سیدھی سی بات ہے. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں اس میں دیکھیں فرق ہے کہ اس وقت تو بندے پکڑ گردن سے بٹھا کے نیکڈ یونیفارم میں پولنگ اسٹیشن کے اندر کھڑے تھے. وہ اس پہ آپ کوئی پروگرام رکھ لیں، کیونکہ میں نے تو آپ کو پتہ ہے آپ کا تعلق میرے علاقے سے بہت ہی آپ جی بالکل گہرا تعلق ہے، تو نسل در نسل تعلق ہے. تو میرا تو آپ کو پتہ ہے بڑوں کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا. ہم تو بہت زیادہ ملتے تھے. دوپہر کو چلے جانا، وہاں کھانا بھی کھانا ساتھ ہی، کچہری کی چوری سے اٹھ کے وہاں چلے جاتے تھے. تو وہ لیکن میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر اس کے بعد وہ گورننس اچھی دیتا، آگے لے کے جاتا، داروں کو کمزور نہ کرتا، پھر پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک اپروچ ہوتی. اگر وہ جب عدم اعتماد ہوا تھا اس کو ایکسیپٹ کرتا اور وہاں پہ اپوزیشن بیٹھ کے کرتا، تو آج اس کی سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی اور 2024 کے الیکشن میں بھی ڈیفرنٹ ہوتی. تو آپ کے خیال میں یہ مسٹرسٹ فیکٹر ختم نہیں ہوگا؟ میں یہی کہ اس پہ آنے لگا ہوں کہ آپ جو مرضی کر لیں، وہ ایسا ہی بندہ ہے کہ وہ تو جس جگہ سے کھاتے ہیں وہیں پہ وہ تھوک کے آ جاتے ہیں. تو ان کی تو ایک ہسٹری ہے اور آج کی ہسٹری نہیں. یہ جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے، وہ آپ کے ساری تاریخ اس کی اٹھا کے دیکھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم آنے پہ، آج میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ، تو وہاں پہ چل رہا تھا کہ جی سائفر سے سفر سے لے کے وہ جھنڈا جو لہرایا گیا وہاں تک، وہ جو نہیں چلتی پٹی سی چل رہی تھی، تو اس طرح تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ سے لے کے وہاں تک سفر. تو وہ تو سفر اسی طرح طے ہوتا رہتا ہے اس کا. تو اس کا جو اس پہ ٹرسٹ کرنا، میں سمجھتا ہوں اگر کسی میں ذرا بار بھی ذہنی شعور ہے یا ایکسپیرینس ہے یا اس کا کوئی تھوڑا سا ایکسپوجر ہے ان چیزوں میں، تو وہ کبھی بھی نہیں ٹرسٹ ہو سکتا. رہی بات ہماری گورنمنٹ کی، دیکھیں ہمیں نیشنل
کاز کے لیے کام کرنا ہے, ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے. 1 سال ہو 2 سال ہو, جب تک ہم حکومت میں ہمیں کام کرنا چاہیے اور اس کرائسس سے ملک کو آگے لے کے جانا چاہیے. لوگوں کو ان مسائل سے دلدل سے نکالنا چاہیے جس میں اس وقت پھنسے ہوئے ہیں, ملک پھنسا ہوا ہے. اس مثبت اپروچ کے ساتھ, اس پروگرام کے ساتھ میرا جائیں گے تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ صحیح ہو تو یہ مجھے بتائیں, آپ کا خیال یہ تو ٹھیک ہے کہ مسٹرسٹ فیکٹر ختم نہیں ہوگا جی. یہاں پہ وقت ہے چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد آ کے ایک بڑا عظیم الشان استقبال ہوا ہے جنیوا میں نواز شریف صاحب کا, ذرا اس پہ بھی پوچھیں گے کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے. جی ویلکم بیک. آج کل آپ نے بھی دیکھو گا وائرل ہوا ہوا ویڈیو میاں صاحب کا, وہ سارے چلتے جا رہے ہیں جنیوا کے اندر, وہ 3 آدمی کھڑے ہوئے ہیں ایک بینر لے کے, اور وہ بلکہ سن لیں, بڑا مزدار ہے یہ کلپ جو ہے. یہ ہے وہ خاندان جو اپنے خرچے پہ اپنی جیب سے دنیا کے ہر کونے میں جاتا ہے, ہزاروں لوگوں کا علاج کرواتا ہے, ہزاروں غریبوں کے چولہے جو ہے اس خاندان کی وجہ سے چلتے ہیں. وہ 2 ٹکے کا نیازی جس کی اوقات یہ ہے کہ وہ ان کے گھر کے سامنے بیٹھ کے ان سے بھیک مانگتا تھا. نواز شریف زندہ آباد, نواز شریف بی بی مریم نواز شریف زندہ. اب گن کے 3 آدمی ہیں, اور جو بعد میں وہ ویڈیو بنانے والے کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے. اس سے زیادہ لوگوں نے تو قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی پہ حملہ کر دیا تھا. 15-20 تو وہاں لوگ تھے. 3 ٹائم پرائم منسٹر, دلوں کی دھڑکن, 3 آدمی سڑک پہ ایک بینر لے کے کھڑے ہوئے ہیں. یہ کیا اس سے آپ کو کچھ اندازہ نہیں ہوتا؟ نہیں, بڑا اندازہ ہے مجھے. آپ جس طرح بات کرتے ہیں اس طرح کی بات نہیں ہوتی. جنیوا میں پاکستانی کمیونٹی اتنی نہیں ہے. آپ بات کریں کہ جی اگر ڈنمارک میں جائیں تو وہاں پہ آپ سوچیں کہ وہاں جو یو کے ہے, لنڈن ہے, مانچسٹر ہے, ان کی ٹوٹل ڈیفرنٹ سچویشن ہے. نیو یارک کی ڈیفرنٹ. سر 3 بندے بھی نہ کھلار دے, اے تے میری شرمندگی نے 3 بندے, ان کا جذبہ ہوگا آگے. جنیوا تھوڑا سا ڈیفرنٹ سٹی ہے, آپ کو پتہ ہی ہے سارا. تو اس کو اس طرح آپ کو تو کوئی نہ کوئی پوائنٹ چاہیے. میاں نواز شریف صاحب دیکھیں, اس وقت جو ہے پولرائزیشن ہوئی ہے, اس پہ کوئی شک نہیں کہ جو پی ٹی اے کے لوگ ہیں وہ بڑے اگریسو ہیں اور بات چیز زیادہ بڑا چڑھا کے بات کرتے ہیں. سوشل میڈیا ان کا کلچر ڈیفرنٹ ہے. ہمارے لوگ 100 ہوں اور وہ 10 ہوں, ان کا شور شرابہ ہی کافی ہوتا ہے. تو ایسی بات نہیں. میاں نواز شریف صاحب آج بھی پاپولر ہیں, ووٹ بینک ان کا ہے. پی ایم ایل این کا ووٹ بینک بھی انہی کی وجہ سے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ان کی خدمت کو. رانا صاحب ووٹ بینک تو پتہ لگ جائے گا نا. اگر ووٹ بینک کی اتنی بے فکری ہوتی تو پھر الیکشن ٹرائیبیونلز کا اتنا جھگڑا نہ ہوتا نا پنجاب میں کہ اپنی مرضی کے بنیں گے. لیکن وہ تو چلیں, وہ تو آگے کی بات ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, میاں صاحب اتنے پاپولر ہیں, عمران خان اتنا ان پاپولر ہے, تو ٹی وی پہ کیوں نہیں چلنے دیتے اس کی تصویریں, ان کی تقریریں؟ آج پیمرا نے کہہ دیا جی ہم نے تو کسی کو منع نہیں کیا ہوا, لیکن میں آپ کو آن ایئر بتا رہا ہوں کہ نہیں چل سکتی. تو پھر کون نہیں چلنے دے رہا؟ مالک صاحب, بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پاپولر ہیں, لیکن یہ کبھی نہیں ہم نے کہا کہ عمران خان ان پاپولر ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ ان پاپولر آپ کہتے ہیں, اور میاں صاحب پاپولر ہیں, اور عمران خان وہی ووٹ بینک ہے, فالوئنگ ہے, بڑی زبردست فالوئنگ ہے. لیکن اگر اس کو کہیں کہ یہ کل کو اس کو وہ شیپ آؤٹ کر لیں گے کہ جی ان کی جیت میں آج بھی کہتا ہوں کہ اس طرح کی سچویشن نہیں ہے. جو بات آپ سوچ رہے ہیں, ڈے بائی ڈے نیچے کی طرف چیزیں جا رہی ہیں, لوگ مایوس ہو رہے ہیں. کچھ لوگوں کو اس کا پتہ چل رہا ہے, کچھ ایکسپوز ہو رہا ہے عمران خان, جو اس کی ڈبل پرسنالٹی ہے یا کولوفیل میں تضاد ہے, یا جس طرح کی وہ چیزیں کر رہا ہے, کا لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے ساری چیزوں کی آہستہ. اس لیے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 6-8 مہینے میں چیزیں آپ کو مختلف نظر آئیں گی. جو اس وقت آپ پی ٹی اے کی بات ہو رہی ہے, بالکل میرا اپنا انالیسز ہے, آپ کو پتا ہے میں گراؤنڈ میں رہتا ہوں وہاں پہ. نہیں آپ ہمیشہ کھل کے بات کرتے ہیں رانا صاحب, اس لیے تو آپ ہمیں پسند ہیں. بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. تھینک یو سو مچ فار ٹاکنگ ٹو اس. بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے جب آپ ٹرمپ کی بات کرتے ہیں گورنمنٹ کے منسٹرز کے ساتھ, اور سینئر ترین لوگ ہیں رانا صاحب, ون آف دا سینئر موسٹ پارلیمنٹیرینز, ٹرسٹڈ ہیں یہ پرائم منسٹر کے بھی, نواز شریف صاحب کے بھی.
اور ڈیفنس میں بھی ڈیل کرتے رہے ہیں. تو سب کو امید ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوگی. جب بات ہوتی ہے کہ کیا سب سے بڑا جو ایک امپیڈمنٹ ہے عمران خان کی پولیٹکس کے اندر، وہ ایک مسٹرسٹ ہے ان کا اور انسٹیٹیوشن کا. اس میں بھی ان کو یہ امید ہے کہ یہ مسٹرسٹ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور آبویسلی وہ عمران خان کو بلیم کرتے ہیں اس کے لیے، لیکن تالی ہمیشہ دو ہاتھ سے بجتی ہے. بٹ انٹرسٹنگلی اگر ان دونوں میں سے ایک بھی امید غلط ثابت ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ ان دونوں کیسز میں اگر ایک امید بھی غلط ثابت ہو گئی اس وقت رولنگ ڈسپنسیشن کی، تو یقین مانیں یہ ایک بڑا ہی لمحہ فکریہ تو ہوگا گورنمنٹ کے لیے، لیکن اس کے بعد ایک ڈراسٹک چینجز بھی آ سکتی ہیں. سو لیٹس ہوپ فار دا گورنمنٹ سیک کہ جو ان کی اگر ہوپ از اے اسٹریٹجی، یہ ان اٹ سیلف بڑی خطرناک اسٹریٹجی ہے. لیٹس سی آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.